حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی. تو دین کی دعوت کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا. یہ ناجائز ہو جائے گا بھائی، لمٹ نہیں کراس کر سکتے آپ. ایک شرابی اگر آپ سے کہتا ہے 2 گھونٹ پی لو، اس سے میں تمہاری بات سن لوں گا، دین کے قریب آ جاؤں گا، نہ بھائی، تو نے دین کے قریب آنا ہے آ جا. ہم تیرا دین بچانے کے لیے اپنا دین فروخت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کے، لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو، وہ اس کو سمجھا دے گی، یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو، وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ، اس کی فکر چھوڑ دو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی ہوئی ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی، کوئی آڑی ترچی ہوگی، اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے. تو چھوڑ دو اس کو، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. تو میں وہ بات کو جلدی سے مکمل کر لوں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں کالج کی زندگی میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نئی نسل کو، جو دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے، ان کو علماء کے قریب آنے سے روکتی ہیں. ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو، جس چیز سے وحشت ہوتی ہے نا، اس کی بات سنتا نہیں ہے وہ. دیکھو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہر رسول کو ہم نے اس قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے. قوم میں بھی بھیجا اور زبان بھی وہی دی ہے. ہر رسول اپنی زبان پر بہت قدرت رکھتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن میں اعلیٰ درجے کی بلاغت نہیں تھی، تو اس کی تلافی اللہ نے کیسے کی؟ بلاغت کی تلافی کہ ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا، کہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، زبان ہارون علیہ السلام کی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات دوسرے تک پہنچانے میں جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جو سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ زبان. بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو بتانی نہیں آتی، جس سے وہ اچھی باتیں کیا بن جاتی ہیں؟ گندی. یہ گندی کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے لیکن اب اس موقع پہ اچھا ہے. بہت سی بری باتیں ہوتی بری ہیں، لیکن میڈیا اس کو بنا کے ایسے پیش کرتا ہے وہ بری بات بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، اب میں تھوڑا تھا نا سوسائٹی کی ان شرارتوں کو سمجھنے لگا ہوں. مجھ سے سوال پوچھا کیا خواتین پر گھر کے برتن دھونا لازم ہے؟ کیا پوچھا لگانا لازم ہے؟ سوال پوچھا مجھ سے، کیا خواتین پر، بیوی پر لازم ہے کہ گھر میں جھاڑو دے اور پوچھا لگائے؟ اگر میں ایسا ہی کہہ دوں ہاں، تو فوراً پتہ ہے کیا کمنٹ آئیں گے؟ بیوی ہے یا ماسی ہے؟ پوچھے تو ماسیاں لگاتی ہیں، برتن تو بولو ماسیاں دھوتی ہیں. میں نے یہ جواب نہیں دیا، نہیں ہے. پھر آگے خواتین پہ ظلم کی داستانیں سنائیے، جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی میں وہ ہوتا ہے، اور لڑکی کے کمرے میں لوگ بغیر اجازت کے دلہن کے کمرے میں گھستے ہیں، فلانا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. نیچے خواتین نے خوب سلوٹ مارے ہوئے، زندہ آباد. حالانکہ اس کا جواب یہ کہ ایسا نہیں ہوتا. کہیں ہوتا ہے تو وہاں بتا دو، ہر جگہ تھوڑی ہو رہا ہے. اب تک ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، مجھ سمیت. یعنی ہمارے بھی اب بچوں کی شادی ہو گئی نا، ہمارے ساتھ ہی ہیں سب، اور ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. 4 بھائی، ان کی 6 بیویاں، اللہ معاف فرمائے. یعنی 2 میری تھیں، 3 میری، اور 4 بھائی ملا کے ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ یہ تعداد بھی یاد نہیں رہتی بھائی. 3 کی 1 اور میری 2، اس وقت 2 تھیں جب ہم جوائنٹ فیملی میں تھے، تو ٹوٹل ملا کے 6. تو ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کوئی کسی کے کمرے میں بلا اجازت گھسا ہو. جہاں گھس رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بولو کہ کسی کی پرائیویسی میں اس کی پرمیشن کے بغیر ٹانگ اڑانا حرام ہے. یہ بولو نا. آپ علل اطلاق آپ نے کہہ دیا اور گھروں میں لڑائی ڈال دی. ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے؟ نہیں ہوتی گنجائش. بہتر تو یہی ہے کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھا جائے.
جو لڑائیاں بعد میں ہوں گی اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے الگ ہو جاؤ، بہتر یہی ہے. لیکن ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی بھی نہیں ہیں. بہت سے سکون اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. ہاں، آپ کا یہ بیان سن کے لڑنا شروع کر دیں گے. وہ آپ کا یہ بیان سن کے بولو، اب وہ لڑنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ نے ایک فساد ڈال دیا ان میں. تو بعض اسکالر یہ دیکھتے ہیں پبلک سننا کیا چاہتی ہے. نا 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 نا، لیڈر کا کام، موٹیویشنل اسپیکر کا کام، مینٹور کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پبلک کیا چاہتی ہے. مینٹور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے راستے کو متعین کرے، پھر پبلک کو اس پہ لے کر آئے، چاہے وہ اس کی منشا کے خلاف ہو یا اس کی منشا کے مطابق ہو. تو اب سوال یہ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بہت پوچھا جا رہا ہے آج کے ٹیلی ویژن میں بھی، کیا بیوی پہ گھر کے کام کاج لازم ہے؟ غامدی صاحب تو فوراً نفی کر دیتے ہیں، کچھ بھی لازم نہیں ہے. کسی نے غامدی صاحب سے سوال کیا کہ جب اس پہ کمانا بھی لازم نہیں ہے، بچے بھی پیدا کرنا اس کے ذمہ نہیں رہا، اور گھر کے کام کاج بھی لازم نہیں ہے، تو لازم کیا ہے صرف وہ بتا دیں. آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو جو چیزیں لازم ہیں کائنڈلی اس کی ایک رپورٹ پیش کر دیں. آپ وہ بات کیا کرو جو سوسائٹی میں چل پڑے. گوروں نے نا خواتین کو یہی حقوق دے دے کے نتیجہ پتہ کیا نکالا ہے؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ ہمارے تو کوئی کسی کام کی نہیں ہے بھائی، اور فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. بھائی جہاں ظلم مرد کر رہا ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو کہ یہ مرد غلط کر رہا ہے. جہاں عورت ظلم کر رہی ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو. نہ ہم عورت کے حقوق نہ مردوں کے حقوق، کسی طرف ہم نے جھکنا نہیں ہے. جہاں غلط ہے اس غلط کو غلط کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ اسلام فیصلہ کرے گا. اگر اسلام کے علاوہ آپ کسی اور سے فیصلہ کراتے ہو تو قیامت تک فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کا. بہت مشکل ہے میرے بھائی، بہت مشکل ہے. دیکھو ہم جب کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. انتہائی غلط چیز کو بھی نا دلائل سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے اگر آپ اسلام کو بیچ سے نکال دو. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑا جرم اور انتہائی غلط چیز کیا ہے؟ خودکشی. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ قتل، دوسرے کا قتل یا اپنا قتل. اگر آپ اس کو جائز قرار دینے پہ آ جاؤ عقل سے تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں، مجھے تو لایا گیا ہے. اگر وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو بولے گا مجھے خدا نے پیدا کیا. خدا پہ ایمان نہیں رکھتا تو کہتا ہے بھی نیچرل پروسیس ہے، میں پیدا ہو گیا، میری مرضی، میں سروائیو کرنا چاہوں یا نہیں کرنا چاہوں، یہ تو میرا بیسک رائٹ ہے. میں اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تو کیوں روک رہے ہو مجھے؟ ٹھا ختم. نہیں آئی سمجھ بات؟ آپ کیسے روکو گے اس کو؟ کیا دلیل دو گے کہ یہ غلط ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے عقل کو معیار بنایا ہے نا صحیح اور غلط کی تمیز کا، ان میں بہت سے کنٹریز نے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ لیگل. چل بھائی ٹھیک. ہمارے ملک میں اب تک اللیگل ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی خودکشی کرے اور بچ جائے ایف آئی آر کٹا کے جیل بھجوا دو، دوبارہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ پولیس والے جو اس کے ساتھ کریں گے نا اس کے بعد انشاءاللہ وہ خودکشی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرے گا، ڈر جائے گا. وہ ویسے بھی خودکشی کرنے والا ایک دفعہ کرتا ہے، بچ جائے تو دوبارہ ہمت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو لگی ہوتی ہے نا چپت، اور موت کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے کہ میری توبہ بھائی، وہ غم ہلکا تھا یہ غم زیادہ ہے. اور اگر اس کو اس دوران فرشتے بھی نظر آ گئے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2-4 فرشتے نظر آ گئے نا عذاب والے، پھر تو کہتا ہے وہ جو سسرال تھا نا وہ زیادہ اچھا تھا جس کی وجہ سے میں نے خودکشی کی ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. تو شادی شدہ تو اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بات کر رہا تھا میں؟ باتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر پھیل جاتی ہیں. ہاں، آپ کے پاس معیار ہی نہیں ہے کوئی صحیح اور غلط کا. اگر آپ اسلام کو بیچ سے آپ نکال دیتے ہیں اگر اسلام کو بیچ سے، تو فیصلہ کیسے کرو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ شراب ہے، کیا فیصلہ کرو گے کہ یہ غلط ہے؟ شراب پینے والا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میں پیوں گا، مجھے اس سے سکون ملتا ہے. آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہو جب تم پیو گے تو کرائم کرتے ہو، تم اس سے بندے مار دیتے ہو. تو پہلا جواب تو وہ یہ دے گا کہ میں اتنی پیوں گا جو میں کرائم نہ کروں، میں لمٹ میں پیوں گا. دوسرا جواب وہ یہ دے سکتا ہے اگر میں نے بندہ مار دیا تو بندہ مارنا کون سا غلط ہے؟
کیا خیال ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ غلط ہے؟ نیچرل ہے. یہ کیا ہے؟ جانور بھی مار دیتے ہیں کہ نہیں مار دیتے؟ تو کبھی بندہ زندہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی, یعنی ڈیپ میں جاؤ گے نا, کوئی معیار ایسا نہیں ہے جس سے پتا چلے یہ